یہ ملک، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کے اوپر ایک زمانہ، ایک دور ایسا آیا کہ جب ہم انگریز کے غلام ہو گئے تھے۔ ہمارے اس ملک میں تقریباً 950 سال ہم نے اس ملک پہ حکومت کی۔ بدقسمتی سے انگریز اس ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آیا اور بدقسمتی سے وہ اس ملک کا حاکم سردار بن گیا۔ ہندوستان کے اندر جب انگریز آیا، اس نے تجارت کی اور تجارت کرتے کرتے وہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے بنگال میں ہندوستان کی سرزمین پر ایسٹ انڈیا کمپنی تیار کی، اور اس ایسٹ انڈیا کمپنی پر اتنا آگے بڑھتا چلا گیا وہ تجارت کے ذریعے کہ یہاں کے جو باشندے تھے ان تمام کو اس نے غلام بنا دیا۔ جب ہمارے ملک کے باشندوں نے دیکھا، محبان وطن نے دیکھا کہ آج ہمارا ہندوستان غلام ہو چکا ہے، تو ہندوستانیوں کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ، ایک شوق پیدا ہوا کہ اپنے ملک کو آزاد کرایا جائے۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کے بسنے والے ہیں، اور یہ ملک ہمارا ہے۔ اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اور انگریز یہاں حاکم بن گئے۔ تو اس وقت ہمارے علماء ربانیین اور برادران وطن نے آزادی کا بیڑا اٹھایا اور ہندوستان سے انگریز کو بھگایا۔ آج میرے بھائیوں، ہم 80واں جشن آزادی منا رہے ہیں۔ ہم یہ جو جشن آزادی منا رہے ہیں، آج ہم سب لوگ خوش ہیں اور خوشی کے ساتھ ہمارے ملک کے بچے بچیاں اپنے ترانے گنگنا رہی ہیں، اپنے انداز میں اپنی تقریریں پیش کر رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس آزادی کے پیچھے بڑی قربانیاں دی گئی۔ یہ ملک ایسے آزاد نہیں ہو گیا۔ اس ملک کے لیے برادران وطن نے، ملک کے باشندوں نے، علماء نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، جب جا کر یہ ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آج میرے بھائیوں، اگر ہمارے علماء اور ہمارے ملک کے باشندے، محبان وطن، برادران وطن اگر مل جل کر بیڑا نہ اٹھاتے، مل جل کر انگریز کے خلاف بغاوت کی آواز نہ کھڑی کرتے، تو میرے بھائیوں شاید یہ ملک آزاد نہ ہوتا، آج بھی ہم غلامی کی زندگی گزارتے ہوتے۔ لیکن مولانا محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تو برادران وطن اور ملک کے باشندے مولانا محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شامل ہو گئے اور شاملی کے میدان میں ایک جنگ کیا، اور وہ جنگ تاریخ کی اوراق میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں چاہے ہمارے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے مہاتما گاندھی ہو، چاہے سبھاش چندر بوس جی ہو، یا ہمارے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہو، یا ہمارے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا مولانا ابوالکلام آزاد ہو، یا مولانا رشید احمد گنگوئی ہو، یا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ ملک کے وہ شہیدان وطن ہیں کہ جن کو آج بھی تاریخ کی اوراق میں لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ اس آزادی کے بعد آج ہم آزادی منا رہے ہیں، ورنہ میرے بھائیوں اگر ہمارے علماء ربانیین اور ہمارے ملک کے باشندوں نے مل کر اس دیش کے لیے آواز نہ اٹھائی ہوتی تو شاید آج بھی ہم اس دیش میں غلامی کی زندگی گزارتے ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
آج یہ 15 اگست ہے، آج 80واں جشن آزادی آج پورا ملک منا رہا ہے، ہم بھی اسی کے ساتھ منا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری ایک مختصر سی تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے علاوہ تاریخ بہت لمبی ہے، ہمارے علماء کی بڑی قربانیاں ہیں، ہمارے برادران وطن کی بڑی قربانیاں ہیں، اس کے بعد جا کر یہ دیش کہیں آزاد ہوا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو اسی طریقے سے آزاد رکھے اور برادران وطن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی شر پسندوں سے حفاظت فرمائے، جو بد نظری رکھتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارا یہ ملک اسی طریقے سے پھولتا اور پھلتا چلا جائے اور ہم اس ملک کی آزادی ہمیشہ ساتھ اسی طریقے سے مناتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔